نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں اس لیے نہیں رکھتی ہڈی زبان میں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا محترم سامعین برادران اسلام اور کاجا اور اس کے آس پاس کے رہنے والے غیور مسلمانوں آپ حضرات کافی دیر سے سن رہے ہیں اور زیادہ دیر سننا بھی نہیں چاہتے اس لیے میں بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے رہوں گا اور پھر ہم سب کے درمیان مشہور خطیب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون لوگ سنی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے اچھا جو لوگ عمل کریں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے انشاءاللہ میں نے ابھی اسٹیج پر یہ دیکھا کہ پیچھے جو بینر لگا ہے مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا میں نے دیکھا کہ بینر میں دو عنوان ہیں پہلا عنوان ہے قومی یکجہتی میں آپ کو بتلا دوں کہ ہم سب کی کتاب قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں تم چاہے جس سماج میں رہو جس معاشرے میں رہو جس ماحول میں رہو جس ملک میں رہو جس وطن میں رہو اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والے اگر تمہارے قریب میں بسنے والے تمہیں ستاتے نہیں ہیں تمہیں دینی اعتبار سے تکلیف نہیں دیتے ہیں تمہیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں تمہیں روزہ رکھنے سے نہیں روکتے ہیں تمہیں اپنے دینی کام کرنے مذہبی کام کرنے دھارمک کام کرنے پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں کرتے ہیں تو اے مسلمانوں تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ وہ لوگ جو تمہارے قریب میں رہتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلم یا سکھ ہو یا عیسائی یا جین ہو یا بدھسٹ جس مذہب کا رہنے والا ہو اگر وہ تمہیں تمہارے دین میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے تمہیں نماز سے نہیں روکتا ہے تمہاری مسجدوں کو منہدم نہیں کرتا ہے تو اے لوگوں تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو چاہے وہ جس مذہب کا رہنے والے ہو اگر تم اسے ستاؤ گے تو بھی تمہیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا کیونکہ وہ تمہیں ستا نہیں رہا ہے وہ تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہے وہ تمہیں آزادی دے رہا ہے عمل کرنے کی میں نہیں کہتا ہم سب کے اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کیا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اے لوگوں اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین میں قتال اور جہاد نہیں کیا ہے وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ جس نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے جس نے تمہارے گھروں کو نہیں لوٹا ہے جس نے تمہیں بے گھر نہیں کیا ہے جس نے تمہارے بچوں کو یتیم نہیں کیا ہے تمہاری عورتوں کو بیوہ نہیں کیا ہے تو اے لوگوں تم ان کے
ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو، ان تبروہم، تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مجلس لگتی ہے، لڑائی کن سے ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک یہودی سے لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ ایک طرف دوسرا یہودی ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ دونوں کی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، کسی معاملے میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں پہنچتا ہے کہاں؟ قاضی کی مجلس میں۔ مسلمان قاضی ہے، مسلمان وہاں جج ہے، اور وہاں ایک طرف علی ہے، دوسرے طرف یہودی ہے، ایک طرف مسلمان، ایک طرف محمد رسول اللہ کا داماد ہے، دوسرے طرف وہ ہے جو کہ اللہ کا دشمن ہے، جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ دونوں ایک ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی کو قاضی نے کیا کہا؟ جس جگہ پر زمین کے جس حصے پر وہ یہودی بیٹھا ہے، اے علی آپ بھی اسی جگہ پر بیٹھیں گے، دونوں برابر بیٹھیں گے۔ اور پھر جب فیصلہ فرمایا تو فیصلہ حضرت علی کے حق میں نہیں بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمانوں سے قومی یکجہتی اور مسلمانوں سے اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے اور اس بات کے اوپر دلیل پیش کرے کہ وہ غیروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، تو یاد رکھیے یہ ہمارا اسلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، جن کے لیے ہم مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ ایک رات ایک کافر غیر مسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ محمد رسول اللہ کو پریشان کیا جائے۔ مہمان بننے کے بعد ان کے سامنے جو کھانے کی چیز پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے بکری کا دودھ پیش کیا جاتا ہے، ایک بکری، دو بکری، تین بکری، 7 بکریوں کا دودھ وہ تنہا پی جاتے ہیں۔ رات میں وہ سوتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جان بوجھ کر گندگی کر کے پاخانہ کر دیتے ہیں، اور صبح سویرے اندھیرے میں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو گندگی ہے، وہ آدمی بھاگ چکا تھا۔ راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ کوئی سامان میرا چھوٹ گیا ہے۔ اس نے دیکھا، جب وہ آیا یہاں تو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاخانہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، بستر کو دھو رہے ہیں۔ اس غیر مسلم نے کہا، اے نبی آپ تو حاکم ہیں، آپ جن کو حکم دیتے وہ دھو سکتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مہمان کی برائی پر، میرے مہمان کے عیب پر کسی کو واقفیت ہو جائے، کوئی اور جان لے کہ تم نے گندگی کی ہے، تم نے پاخانہ کیا ہے، اس لیے میں نے چپکے سے اپنے سے ہاتھ سے دھویا۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ مسلمان تمام قوم کو ایک ساتھ مل کر جٹ کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہرا سانپ جسے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو زہریلا ہوا کرتا ہے، بہت زہریلا ہوتا ہے، لیکن وہ کاٹا نہیں کرتا ہے، وہ راستے سے چلتا رہتا ہے، آرام سے چلتا رہتا ہے۔ جب آپ اسے چھیڑیں گے، جب آپ اس پہ لاٹھی برسائیں گے تو اچانک وہ حملہ کرتا ہے، اور حملہ سیدھے سر پر کیا کرتا ہے۔ سر کا کاٹا ہوا اور ہرا سانپ کا کاٹا ہوا وہ زندہ نہیں رہتا ہے، وہ مر جایا کرتا ہے، چونکہ اچانک وہ سیدھے سر پر کاٹتا ہے۔ اس کے پاؤں سے سر پہ پہنچنے میں تو دیر لگ سکتی ہے، لیکن جب سیدھے سر پہ کاٹا جائے گا، سیدھے بک یہاں لگے گا، اگر اسے نہیں ستایا جائے، اسے نہیں پریشان کیا جائے تو وہ کچھ نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جس گھر میں گھستا ہے اس گھر میں سعادت آتی ہے، اس گھر میں نیک بختی آتی ہے۔ یہی حال ہے مسلمانوں کا، وہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں امن آتا ہے، اطمینان آتا ہے، نیک بختی آتی ہے، اچھائی آتی ہے، وہ لوگوں کو ستایا نہیں کرتا، لوگوں کو
پریشان نہیں کیا کرتا ہے، لیکن وہ ہم تو انسان ہیں، ایک سانپ کو بھی اگر کوئی چھیڑتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو انسان کیوں نہیں غصے میں آئے گا؟ اس لیے یقین مانیے جب ہمیں چھیڑا نہیں جائے گا تو ہم سے اچھا کوئی امن و اطمینان والا، ہم سے اچھا کوئی دوست دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک نہ سفیدی کے ہیں دشمن، نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ عنوان کا پہلا حصہ تھا، میں چونکہ مختصر بولوں گا انشاءاللہ، یہ عنوان کا پہلا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن ہم سب کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے دوسرا حصہ ہے اس میں اصلاح معاشرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ جو آپس میں رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، رہن سہن میں، ہماری اپنی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، سماج میں، اس ماحول میں کچھ خرابی آ گئی ہے، اس خرابی کی اصلاح کی جائے، اس کو صحیح کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگر موبائل ہم نے بنایا ہے تو موبائل اگر خراب ہو جائے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ موبائل کیسے ٹھیک ہوگا۔ اگر موبائل چل نہیں رہا ہے، ہم نے اس کمپنی کو کا موبائل بنایا ہے، آپ میرے پاس لے کر آئیں گے تو ہم اسے ٹھیک کر دیں گے۔ فون نہیں لگ رہا ہے تو ہم ٹھیک کریں گے، چونکہ اس میں جس طرح کی بھی خرابی ہوگی ہم سے زیادہ اسے کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم اور آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں، ہم میں اگر کوئی خرابی آ گئی ہے اسے ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ٹھیک کرنے والا، سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ ہوگا۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے صحیح کرنے کا، اس طریقہ کو اپنائیں گے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا، ماحول صحیح ہو جائے گا، سماج صحیح ہوگا، ہم صحیح ہوں گے، ہمارا بھائی صحیح ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو مانیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ پوری رات جگ کر بھی جنت میں نہیں جانا چاہ رہا ہے، بتائیے۔ اچھا، جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ آپ نہیں جائیں گے کیا؟ ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جو انسان کم سے کم 3 کام کرے گا وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو انسان کم سے کم 3 کام انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بتا دوں وہ 3 کام۔ نمبر 1، من اکل طیبا، حلال کھانا کھائے، پیٹ میں جانے والا لقمہ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا لوٹا ہوا، کسی کے سامان کی چوری کی ہوئی، کسی غریبوں کو ستا کر لیا گیا، کسی بھولے بھالے انسانوں کو دھوکہ دے کر دلالی کر کے حاصل کیا ہوا مال، وہ مال جو رشوت کے طور پہ لیا جائے، وہ مال جو کسی بیچارے کی مجبوری میں پیسہ دے کر اس سے بطور سود لیا جائے، وہ انسان جو آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دکھ اور سکھ میں آپ اس کے ساتھ ہوتے۔ جب اس کی بیوی بیمار پڑتی ہے، اسپتال میں تڑپتی رہتی ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے کہ کہیں سے پیسے مل جائے تاکہ ہم اپنی بیوی کا علاج کر سکیں۔ وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے، لاکھوں روپے آپ کی تجوری میں رکھا ہوا ہے، آپ سے جب پیسے مانگتا ہے آپ یہ کہتے ہیں پیسہ دوں گا ضرور، لیکن 100 روپے میں 10 روپے سیکڑا لوں گا، 1000 میں 100 روپے سیکڑا لوں گا۔ آپ نے 10 روپے سیکڑا پر انہیں قرضہ دے دیتے ہیں، 10,000 روپے آپ نے دے دیا، 1 لاکھ روپے آپ نے دے دیا۔ وہ بیچارہ تو غریب تھا پہلے ہی سے، مجبور تھا پہلے ہی سے، وہ تو لاکھوں روپے بیوی پہ خرچ کر کے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اب آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیا، وہ 1 لاکھ روپے بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ اسپتال سے آتا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کا انتظام فوراً کہاں سے کر سکے گا؟ وہ کر نہیں سکتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، اس بیچارے پہ قرضہ 1 لاکھ تھا، اب آپ کا سود بڑھ
بڑھ کر اور سود در سود بڑھاتے ہوئے ان کے اوپر 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. آپ بتائیے وہ بیچارہ 1.5 لاکھ روپے کہاں سے دے گا؟ آپ نے اس مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. اللہ نہ کرے آپ کروڑوں کے مالک ہیں، اچانک آپ کا بیٹا کینسر کا مریض ہو جائے، اچانک آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اچانک آگ لگے اور آپ کا گھر جل کر خاکستر بن جائے. اس وقت میں کوری کے آپ محتاج ہو جائیں. آپ اپنے بیٹے کو اسپتال میں لے کر پیسے کے لیے تڑپ رہے ہوں. اگر کوئی آپ سے کہے 100 روپے دوں گا لیکن 10 روپے سود دینا ہوگا، 1000 روپے دوں گا لیکن تمہیں 100 روپے سود دینا ہوگا، کیا بیتے گی آپ پر؟ کیا تکلیف ہوگی آپ کو؟ آپ کے سینے کے پر کیا گزرے گا؟ آپ کے دل و دماغ میں کیسی ہلچل مچے گی؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہی آپ اس غریب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بیچارے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بے کس و مجبور جو معاشرے میں رہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے قرآن نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجبوروں کا کام آؤ، بے کسوں کا کام آؤ، مجبوروں کا ہاتھ بٹاؤ. آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر آپ کے گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور 3-4 مہینے بعد کام ہے، آپ انہیں پیسہ دیتے اور کہتے یاد رکھنا میں جو پیسے تمہیں دے رہا ہوں آپ تم 2 مہینے میں ہر حال میں دے دو گے، چاہے جہاں سے بھی دو، انتظام کر کے دے دو. آپ کو دے دینا چاہیے. اور اس انسان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ نے مجبوری میں اس کا ہاتھ بٹایا، مجبوری میں اس کے کام آئے تو 2 مہینے کے بعد وہ پیسے کا انتظام کر کے آپ کو دے دے. آج لوگ نہ قرضہ دے رہے ہیں نہ قرضہ وقت پر مل رہا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ سود لے بھی رہے ہیں، سود پر پیسہ دے بھی رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر پیدا کرو. الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کے لیے اولاد کی طرح ہے. اگر تمہاری اولاد کو کوئی ستائے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کو کوئی پریشان کرے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کی مخلوق کو تم ستا کر ظلم کر کے اس سے پیسے لے رہے ہو، کیا اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دوگے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، جو سود کا معاملہ ہے اسے چھوڑ دو، سودی کاروبار ختم کر دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع میں مومن ہو تو ربا اور سود کو چھوڑ دو گے، سود نہیں لو گے. ایک روایت میں ہے درہم الربا یأکلہ الرجل اشد من 36 زنیۃ. ایک روپے اگر آپ سود کا کھا رہے ہیں تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے 1 روپے 1 درہم سود کے کھانے میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی سود کا پیسہ کھاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے گویا 46 مرتبہ زنا اور بدکاری کرتا ہے. اللہ استغفر اللہ. لیکن آج سودی معاملے میں ہم اور آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے لون اٹھا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. اور ایک سرجی سرسراتے ہوئے آپ کے گاؤں میں آگے کہا کہ عورتوں کو صرف بلاؤ، مرد نہیں آ سکتا. 15 سے 20 عورتیں وہاں جمع ہو جاتی ہے. ضرورت نہیں ہے، تب بھی 10 روپے والا گروپ، 20 روپے والا گروپ، 100 روپے والا گروپ 25,000 ملے گا، 55,000 ملے گا. آپ سود پر وہ معاملہ کر رہے ہیں. آپ جوڑ لیجئے ہر ہفتے جو پیسہ آپ دیتے ہیں، اگر آپ نے 50,000 لیا ہے تو آپ کو 60-70 دینا پڑتا ہے. آپ نے 10,000 روپے اسے سود بھی دیا، اور صورتحال کیا ہوئی؟ ہر ہفتے آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ پیسے کا انتظام کہاں سے کرنا ہے. اگر شوہر نے پیسہ نہیں دیا بیوی شوہر سے جھگڑ پڑتی ہے، اور اگر ایک عورت نے جمع نہیں کیا پڑوسن اس سے جھگڑا کرتی ہے کہ تم جمع کرو نہیں تو ہم سب کا نقصان ہوگا. بسا اوقات گائے، گھر کی ہانڈی، گھر کی بکری کھینچ کر وہ عورتیں لے کر چلی آتی ہے. گھر گھر جھگڑا پیدا کرانے والی یہ گروپ آج ہر ایک کے گھر میں گھسا ہوا ہے. بتاؤ وہ انسان جب حرام کھائے گا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ بے شک اللہ، کیا روشنی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کتنی قیمتی بات ہے، من اکل طیبا، جو حلال کھانا کھائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. آج مسلمان ایک بالشت زمین ہے، 2 ہاتھ زمین ہے، جھگڑا کر رہا ہے یہ میری، کیس کر دیا. یہ کیس کہاں چلا گیا؟ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ.
لڑائی ہو رہی ہے 70 سے 80 سال تک، باپ مر گیا، جس نے کیس کیا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، پوتا کے حق میں فیصلہ ہو کر آیا کہ یہ زمین اس کی ہے۔ معلوم کیا گیا کہ زمین کتنے کی تھی، پتہ چلا 5 لاکھ کی، خرچہ کتنے ہوئے 50 لاکھ روپے۔ اللہ کے بندے، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ ایک بالشت زمین، 1-2 ہاتھ زمین کے پیچھے ہم اپنے بھائیوں کا دشمن بن رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور یہاں وہاں وکیل کا چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر اس نے زمین دبا لی ہے کسی کی، آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کا ایک بالش اگر کسی کی زمین دبا لی ہے، کل قیامت کے دن اس تمام زمین کو اور اس کے نیچے تہبت 7 زمینیں ہیں، 7 زمین کو ایک ہار کی طرح اتنا گلے میں ایک توق بنایا جائے گا، وہ توق اتنا بھاری ہوگا جتنا بھاری یہ 7 زمین ہو سکتی ہے، اور وہ اس انسان کو پہنا دیا جائے گا۔ بتائیے اس انسان کا کیا حشر ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں مریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ہے کوئی مائی کا لال جو یہ بول دے کہ ہم نہیں مریں گے؟ ہر ایک کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ زمین نہیں دبائیں گے، بےایمانی نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، اور ہر حرام طریقے کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بولیے ذرا انشاءاللہ۔ کہاں ہے یہاں آدمی تو انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے؟ بولیے ذرا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں ذرا تیزی میں بات نکال رہا ہوں، آپ حضرات زیادہ گھبرائیں گے۔ من اکل طیبا، نمبر 1 حلال کھانا کھانا، نمبر 2 وعمل فی سنت پہ عمل کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ آپ نے جو کام کیا ہے اس کو کر کے کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کو پر عمل کیا، میری سنت کو زندہ کیا، ایسے وقت میں جبکہ لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے تھے، یاد رکھیں ایسے انسان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ مقبول ہو جایا کرتا ہے، اور وہ انسان جس نے سنت پر عمل کیا، ایسے وقت میں جبکہ لوگ سنت کو چھوڑ رہے تھے، اس نے اگر عمل کیا تو وہ بھی انسان کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے مسواک کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ دیکھیے مشکل سے 2-4 ہاتھ ہوتے ہیں، جبکہ مسواک ہمارے دین کی سنت، مسواک ہر نماز کے وقت میں وضو سے پہلے کرنا ہے۔ مسواک اگر رات میں انسان گھر داخل ہو تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے، سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک صبح جگے تو مسواک کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ نے اس مسواک کو چھوڑ دیا۔ السواک مطہرۃ للفم، مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک کرنے والے کو مرنے کے وقت میں کلمہ طیبہ محمد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہوا کرتا ہے۔ مسواک کرنے والے کو قبض کی بیماری جلدی نہیں ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والا پیٹ کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کرنے والا بلغم کی بیماری سے دور رہتا ہے۔ مسواک کرنے والے کا بلغم ختم ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے کی زبان صاف ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کی بات بالکل صاف نکلتی ہے۔ مسواک کرنے والے کا جب بلغم ختم ہوگا تو بلغم جیسی تمام بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ ایک مسواک کے کم سے کم 70 فائدے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہم نے کس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مسواک ملتی کیسے؟ مفت۔ اور یہ جو برش لا رہے ہیں کیمیکل والے،
پیسہ بھی لگ رہا ہے اور کیمیکل کھا کھا کے دانت ہمارا کمزور ہو رہا ہے. ہمارے بوڑھے باپ چچا جنہوں نے برش نہیں دیکھا تھا وہ بانس کی کرچی سے لے کر ٹٹماٹ کو توڑ کر سب دن مسواک کرتے رہے. آج بھی وہ بھٹا آسانی سے کھا لیتے ہیں اور ہمارا 10 سال 15 سال کا بچہ بھٹا نہیں کھا پاتا ہے, گنا نہیں کھا پاتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جسے گنا چھیل کر دیا جاتا ہے تب وہ کھاتا ہے, گنا کا رس نکال کے دیا جائے گا تب وہ پیے گا. مزہ تو تب ہے جب گنے کو اپنے دانت سے چھیل کے کھایا جائے. لیکن آج ہمارے دانت میں اتنی طاقت نہیں ہے, ہمارا دانت اتنا مضبوط نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسواک جیسی سنت کو چھوڑ دیا. ایک تو اس کا فرق یہ پڑا کہ دشمن سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر غالب آتے چلے گئے اور ہم نے مسواک کو چھوڑا تو ہمارا لوگ لوگوں کے دلوں سے نکلتا چلا گیا. میں آپ کو بتلاتا ہوں, ایک جنگ کا موقع ہے, مسلمانوں نے گھیر رکھا ہے. 1 مہینے ہو گئے. ان لوگوں نے سوچا کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے, جیت کیوں نہیں ہو رہی ہے. آپس میں مشورہ کیا. پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہم لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے, اس لیے مسواک چھوڑ رہے ہیں. ایک دن امیر لشکر نے حکم دیا کہ تم سب لوگ مسواک کرو. صبح سویرے تمام لوگوں نے مسواک کرنا شروع کیا. دشمنوں نے قلعہ کے سوراخ سے دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو دانت تازہ کر رہے ہیں, لگتا ہے آج یہ کچا چبا کر کھا جائیں گے, اس لیے چھوڑ دو. قلعہ کو کھول دیا گیا اور مسلمان وہاں چلے گئے, مسلمان جیت گئے. اے لوگوں, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں تھا, وہ تو جانتے تھے کہ انسان کو کچا نہیں چبایا جا سکتا ہے. لیکن جب مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے, محمد رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرتا ہے, تو دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے, دشمن گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر اس کی عقلیں کام نہیں کرنے لگتی ہے. یہی اس جنگ کے اندر ہوا. وہ گھبرا گیا, اس کی عقلیں کام کرنا بند کر دی. آج مسلمانوں نے رسول کی سنت کو چھوڑا ہے, اس لیے آج دنیا میں وہ ذلیل ہے, دنیا میں وہ رسوا ہے, وہ غربت و فقر و فاقہ کی چکی میں پسا جا رہا ہے. فرمایا تھا قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے, خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے, خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے, خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا, رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا. سے نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا بتائیے کون لوگ مسواک کریں گے, وہ ذرا ہاتھ اٹھا بتائیے. انشاءاللہ آپ اگر ٹوتھ پیسٹ برش کرنا چاہتے ہیں آپ ایک آدھ ٹائم کر سکتے ہیں, ورنہ سارے دکاندار علی علی کر کے ہم پہ کود جائیں گے کہ مولوی صاحب نے تو میری دکان کو بند کروا دیا. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ سنت پہ عمل کرنے کے لیے مسواک ضرور کیجئے. 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم جتنا ٹائم ملے آپ مسواک کیجئے. آج کل سب سے خراب بیماری پیٹ کی چلی ہوئی ہے, اور الحمدللہ مسواک کرنے سے پیٹ کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ حضرات مسواک کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ ہم اور آپ جب کھانا کھائیں تو پلیٹ صاف کر کے کھائیں گے, پلیٹ صاف کر کے کھائیں گے. نوجوانوں کو تو مطلب ہی نہیں, باپ کے ہوٹل میں وہ کھاتے ہیں, باپ کہاں سے کما کے لایا, کیسے لایا, اس کو کیا پتا. پوچھ لیجئے ہمارے باپ دادا سے, ایک چاول کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں. اگر گیہوں کا زمانہ ہوتا تو چاول کھانے کسی کو نہیں ملتا, اور چاول کا زمانہ ہوتا تو روٹی کسی کو نہیں ملتی تھی. ایک دانے کے لیے ان لوگوں نے ترسا ہے, تب انہیں دانہ ملا ہے. آج ایک پلیٹ میں, ایک نوجوان کے پلیٹ میں ایک ٹائم میں 10 20 15 چاول یوں ہی پڑا رہتا ہے, اور اس میں ہاتھ دھویا اور چپ چاپ نکل گیا. یہ 15 دانہ ایک ٹائم میں برباد کیا. 2 ٹائم میں کتنے ہوئے, 15 دونی 30, 10 دن میں کتنا ہوا 300, اور ایک مہینے میں کتنا ہوئے 3 تیا 900 دانے کو اس نے ایک مہینے میں ختم کیا. بتائیے 900 دانہ کتنی پلیٹ ہوگی. اللہ نے چاہا تو 900 دانے کے برابر کسی وقت میں یہ بھوکا رہے. اس لیے ہم اور آپ پلیٹ صاف کر کے کھائیں گے, پیٹ بھی بھرے گا, من بھی بھرے گا. اور پلیٹ صاف کرنے کے بعد جو انگلی میں لگا ہو انگلی کو چاٹ کر کھائیں گے تو آپ کا کھانا بھی ہضم ہو.
اس لیے ہم اور آپ اگر پلیٹ صاف نہیں کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جس پلیٹ کو صاف نہ کیا جائے شیطان اور ابلیس اسے چاٹتا ہے اور پھر وہ پلیٹ لعنت بھیجتی ہے کھانے والے پہ کہ جس نے مجھ میں کھایا ہے، اے اللہ اسے تو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کے لیے بربادی مقدر فرما دے، اس کے لیے نقصان مقدر فرما دے، اس پہ لعنت اور پھٹکار برسائی جاتی ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آپ پر لعنت بھیجے، آپ پر پھٹکار بھیجے؟ ہرگز آپ نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے پلیٹ خود بھی صاف کر کے کھائیے، بچوں کو بھی صاف کرنے کی تاکید کیجیے، انگلی کو بھی صاف کر کے کھائیے۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں جو آپ اپنے علاقے کے علماء سے، اپنے گاؤں کے امام سے، اپنے گاؤں میں جو بڑے عالم ہیں، جو چھوٹے عالم ہیں، جس طرح کے بھی عالم ہیں، ان کے پاس جایا کیجئے، ان کے پاس رہا کیجئے۔ جب آپ کو ٹائم ملے کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس جا کر بیٹھئے اور ان سے کچھ سیکھنے کے لیے موقع ملے گا۔ آپ کو میں بتلاؤں، اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے، آپ عطر نہیں بھی خریدیں گے تو بھی آپ کو خوشبو ملے گا، آپ علماء کے پاس جائیے، حفاظ کے پاس جائیے، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا۔ وہ کبھی نہ کبھی آپ کو بتاتے رہیں گے سنت ہر ایک چیز میں ہے۔ کھیت کیسے کیا جائے، کھیتی کیسے کی جائے، کھیت میں پانی کیسے دیا جائے، بکری اگر کسی نے ذبح کیا ہے اس کے کھال کو کیسے اتارا جائے، کھانا کیسے بنایا جائے، یہ تمام طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ ان تمام طریقوں میں بھی سنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ علماء سے جڑ کر معلوم کیجئے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ علماء سے جڑے رہیں گے اور اس سے یہ طریقہ معلوم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے آخری بات، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ آپ کی تکلیف سے محفوظ رہے، لوگوں کو آپ ستائیے نہیں، لوگوں کو آپ پریشان مت کیجیے، لوگوں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اگر آپ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ سچا انسان بھی نہیں ہیں، سچا مسلمان تو بعد کی بات ہے۔ آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ سانپ کیڑے سے بدتر ہیں۔ سانپ بھی جب کوئی چھیڑتا ہے تو تکلیف پہنچاتا ہے، کیڑے بھی بغیر مقصد کے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ لوگوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا یہ درندوں کا کام ہے، یہ سانپ بچھو کا کام ہے۔ وہ انسان جو لوگوں کو ستاتا ہے، وہ انسان جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ سے کرے، اپنی بدھی سے کرے، اپنی سازش سے کرے، اپنی تدبیر سے کرے، چغل خوری سے کرے، غیبت سے کرے، بیٹے کے خلاف باپ کے کان کو بھر کر کرے، بیوی کے خلاف شوہر کے کان کو بھر کر کرے، ایک بہو کے خلاف اس کی ساس کے کان کو بھر کر کرے، چاہے وہ نند کے خلاف بھاوج کے کان کو بھر کر کرے، جس طرح بھی اگر وہ مخالفت کر کے آپس میں جھگڑا پیدا کرواتا ہے، ایک کو دوسرے سے توڑتا ہے، ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انسان جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے، وہ انسان جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی کرا رہا ہو، جس کے اس کے پڑوس میں رہنے والا چاہے جو بھی ہو، وہ پریشان ہو، وہ مصیبت میں ہو، وہ یہ کہتا ہو اللہ کی پناہ اس سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ کی پناہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ پوچھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دو عورت تھے جو میرے پڑوس میں رہتی ہے، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، یا رسول اللہ یہ عورت زبان کی بڑی میٹھی ہے، بولتی ہے تو کان میں رس گھول دیتی ہے، لیکن وہ نماز کا کم پابند ہے، روزے کا کم پابند ہے، اور وظائف کا کم پابند ہے۔ اس دوسرے پڑوس میں جو عورت ہے روزہ بہت رکھتی ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، اذکار بہت کرتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، لیکن جب اس کی زبان کھلتی ہے تو لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اس کی زبان وہ اس کی زبان تو تیر مار زبان ہے، اس کی زبان لٹ مار زبان ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو لگتا ہے تیر برسا رہی ہے، جب وہ بولتی ہے تو لگتا ہے کہ بدن میں
چھید ہو جائے گا، بدن کو زخمی کر دے گا. زبان اتنی خراب ہے، زبان اتنی خراب ہے. یا رسول اللہ بتائیے یہ عورت جنت میں جائے گی یا یہ عورت جنت میں جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو زبان کی اچھی ہے، جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، وہ جنت میں جائے گی، اور جو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے وہ جہنمی ہے. بتائیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں زبان ٹھیک رکھنا ہوگا نہیں رکھنا ہوگا؟ یہ آج کل کا 1.5 بت کا بچہ مشکل سے 1 سے 2 ہاتھ ہوگا، اگر اس کو کوئی بوڑھا باپ چچا ٹوک دے، اے تم موبائل کیوں دیکھ رہے ہو، اے تم جوا کیوں کھیل رہے ہو، تب دیکھیے اس کی زبان کیسے چلتی. وہ سیدھا بولتا ہے بڈھا تم کو کیا مطلب ہے. ایک زمانہ تو یہ بھی تھا کہ لگا دیا جاتا تھا تھپڑ اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، چونکہ سب کو یقین تھا کہ صحیح مارا ہوگا، میرے بچے نے غلطی کی ہوگی. آج تھپڑ تو دور کی بات ہے، اگر آپ نے کان محبت سے بھی پکڑ لیا، اس کی ماں نے دیکھ لیا تو 7 پشتوں تک گالی دے گی آپ. سب پورے خاندان کو کھنگال کر وہ رکھ دے. یہ صورتحال ہے. یہ زبان ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. کبھی ہم تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو سازش کر کے. آپس میں مسلمانوں میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، ایک بڈھا دوسرے کے پاس پہنچ گیا اور کہے گا کہ سالے کی یہ ہمت ہے تم سے لڑائی کیا، چلو کیس کر دیتے. لے گیا اس کو کیس کرا دیا. اب کیس میں یہ بیچارہ بھی پریشان، وہ بیچارہ بھی پریشان. یہ بچولیا تو بیچ سے کھسک لیا. یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں. آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کھڑکی ایسی طرف کھولتے ہیں اور ایسی کھڑکی کہ جس سے آپ جھانک سکیں، جب چاہیں آپ کھڑکی کھول دیں. تو آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور اگر موچ والے ہیں، ممبر ہیں، آپ کا گاؤں میں لاٹھی مضبوط ہے، تو آپ چھت اتنی لمبی، چھجا اتنا لمبا کہ بغل والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ تو غریب ہے، اس کی تو زبان نہیں کھلتی ہے، وہ کیا بول سکتا ہے؟ آپ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. کبھی نوجوان بارش کے زمانے میں موٹر سائیکل چلائے گا، اتنا تیز پانی میں مارتا ہے تیز، فوارے بیچارے غریبوں کو جو راہگیر ہیں، راہگیروں کو پڑتا ہے، وہ موٹر سائیکل چلا کر تکلیف پہنچا رہا ہے. کبھی سیٹ پر آپ بیٹھ جائیے، آپ بیچارے بوڑھے ہیں، آپ نوجوان نہیں بلکہ آپ ادھیر عمر ہیں، آپ سیدھے سادے ہیں، بس پہ 2 سیٹ ہے، آپ ادھر بیٹھ گئے، اور یہ جو کل کا چھوکرا ہے وہ ایسے پھیل کے بیٹھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے آپ کو دبائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے. خدا کی قسم آپ انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. جو انسان کسی کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. پوچھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کون ہے، مسلمان کون ہے؟ آپ نے بتلایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دوسری جگہ فرمایا المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی ذات، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کی رفتار سے، جس کے گفتار سے، جس کے رہن سے، جس کے صحن سے، جس کے چال سے، جس کے چلن سے کسی طرح بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، اس کے مال پہ کوئی حرف نہ آئے، تو سمجھ جاؤ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ستائیں گے آج سے. ہاتھ اٹھا بتائیے، نہیں ستائیں گے نا؟ پڑوسی کو گالی دیں گے؟ ہماری ماں بہن بچے کا پخانہ کاٹ کر پڑوسی کے دروازے پہ پھینکے گی. اب وہ چلا رہی ہے کس کا بچہ پخانہ کیا رہے؟ تمہارے بچہ تو کیا ہو. ایک تو پھنسا بھی دیا، اس پہ دیکھیے جھوٹ بھی. اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ تو بند نہیں ہوا نا، وہ کیمرہ میں تو آپ کا سب کچھ کیپچر ہو رہا ہے. کیسے ہاتھ آپ نے اٹھایا، کیسے پھینکا. جب وہ کیمرہ وہاں قیامت کے دن میں چلے گا، تب جو پسینے اتریں گے تب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہوا. رات کی تنہائی میں آپ نے جو کیا ہوگا، دن کے اجالے میں آپ نے جو کیا ہوگا، وہ ہر ایک اس کیمرے میں موجود ہے. یہ 50 کیمرے ایک ساتھ ختم ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ وہ میموری اس کا نہیں بھرا کرتا ہے، وہ میموری کبھی فل نہیں ہوتا ہے. اس میں ریکارڈنگ آپ کے الفاظ
بھی موجود ہیں، آپ کے اعمال اور آپ کے افعال بھی موجود ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک رجسٹر ہوا چلے گی اور رجسٹر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جو جاہل ہوگا وہ بھی اس رجسٹر کو پڑھ لے گا، دیکھے گا اس میں گالی بھی لکھی ہے، اس میں ماں لگا کے جو گالی دیتے ہیں مادر کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جو کچھ بول رہے ہیں سب لکھا ہوا ہے۔ دیکھے گا ارے فلاں کے خلاف تنہائی میں بیٹھ کر چلنوا کے پاس یہ بولے تھے، وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ وہ حیرت کرے گا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو چھوٹی چیز بھی لکھ رکھی ہے، اس نے بڑی بھی چیز لکھ رکھی ہے۔ اے اللہ ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت میں بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا؟ بھیج دیا جائے گا جہنم میں، جس میں لمبے لمبے آگ کے شعلے ہوں گے، سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، پانی پانی جب چلائیں گے، کھولتا ہوا پیپ ہمارے سامنے لایا جائے گا، اور وہ پیپ جب ہمارے منہ کے قریب دیا جائے گا اتنا کھولتا ہوا اتنا گرم ہوگا کہ اوپر کے چمڑے وہ پگھل کر نیچے گر جائیں گے۔ جب ہم پینا نہیں چاہیں گے زبردستی پلایا جائے گا، جب ہم پیئیں گے تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ ہماری آنکھ کو گلا کر پیچھے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ ہم موت موت چلائیں گے لیکن ہمیں وہاں موت نہیں آئے گی چونکہ موت آ چکی ہوگی۔ اے اللہ کے بندے کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس جہنم سے بچ جائیں جہاں ہمیں پیپ پلایا جائے گا؟ اے اللہ کے بندے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں جہاں ہمیں زقوم کھلایا جائے گا، ایسے پھل کھلائے جائیں گے جو گلے میں اٹک جائے گا، جو آگے نہیں جائے گا۔ اے اللہ کے بندے ہم نہیں چاہتے کہ اس جہنم سے بچ جائے جس میں بدکاری کرنے والے کو ننگا کر کے آگ کے تنور میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ کا تنور اتنا سخت ہوگا کہ جب اس کے شعلے بلند ہوں گے تو بدکاری کرنے والا بلند ہوگا۔ اے اللہ کے بندے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں جس میں شراب پینے والے کو بدکاری کرنے والی عورت کے شرمگاہ سے، بدکاری کرنے والے مرد کے شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گا اس پیپ کو شراب پینے والے کو پلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے کیا ہم اس جہنم سے نہیں بچنا چاہتے جس میں سود کھانے والوں کو ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جو نہر خون کا نہر ہوگا، اور وہ خون یہاں تک ہوگا ہمیشہ منہ میں جاتا رہے گا۔ اگر ہم کنارے کی طرف جائیں گے تاکہ خون نیچے چلے آئے تو وہاں ایک فرشتہ ہوگا جو پتھر مارے گا ہمارے سر پہ اور ہم واپس نہیں چلے جائیں گے، ہمیشہ خون ہمارے منہ میں جاتا رہے گا۔ اے اللہ کے بندے کیا ہم اس جہنم سے نہیں بچنا چاہتے؟ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں کیا ہم اس جنت میں نہیں جانا چاہتے جہاں ایک انسان کو ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، اتنی خوبصورت گوری گوری عورتیں، اتنی بڑی بڑی آنکھ والی عورتیں، اور کہ اگر وہ 70 کپڑے اپنے بدن پر پہنے تو اس کا گورا پن، پاؤں کا گورا پن نیچے سے صاف محسوس ہوگا۔ اگر وہ اپنا تھوک دنیا کے سمندر میں ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے گا۔ جس کے قریب میں نوخیز لڑکے گھوم رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے آقا حکم دیا جائے ہم آپ کے کام کریں گے، وہ غلام یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ ایسا لڑکا ہوگا جو دیکھنے میں بھی صاف شفاف ہوگا۔ اے لوگوں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس جنت میں داخل ہو جہاں ایسی شراب پلائی جائے گی جو مزیدار ہوگا، جس میں نشہ نہیں ہوگا، جس کو پینے والا اول نہیں بکے گا، وہاں رحیق مختوم ہوگا، اس پہ مہر لگی ہوگی۔ اے اللہ کے بندو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی جنت میں جائیں کہ جو چاہیں گے وہ وہاں ملے گا، آپ کی بیوی بھی وہاں ملے گی، اور وہ بیوی جب آپ کو لگے گا کہ حور یہ زیادہ خوبصورت ہے، بیوی کم خوبصورت ہے، اچانک ایک بارش ہوگی، وہ بارش پانی کی نہیں ہوگی، وہ بارش کس کی ہوگی؟ خوبصورتی کی بارش ہوگی، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے آپ کی بیوی تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اے اللہ کے بندے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس جنت میں جائیں جس جنت میں ہر ہفتہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ نے پھول بنایا وہ کتنا خوبصورت ہے، انسان بنائے وہ کتنا خوبصورت ہے، تو خود اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا آپ اس حسین و جمیل اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے بندو تو کم سے کم ان 3 گناہوں سے بچو۔ حلال کھانا کھاؤ، سنت پہ عمل کرو، اور لوگوں کو ستانے سے باز آ جاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ مسلمان اور انسان کا کام ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ جو لوگ کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں۔